سورۃ شورا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اے نبی اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند و بالا بہت عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور آپ خبردار کر دیں اس جمع ہو جانے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ اور جو ظالم کافر و مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ ہے میرا اللہ، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اس میں تمہاری ہی نوع سے تمہارے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے، اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے۔ اس کی مثال کسی کوئی بھی شے نہیں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وحی ہم نے اے محمد آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اے نبی بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اگر یہ بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک خلجان امیز شک میں مبتلا ہیں۔ تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہے اس کے بعد کس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریبی ہو؟ اس قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ تو بہت قوی ہے بہت زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہ ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ طے کر دیا ہو جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا؟ اگر ایک قطعی
حکم پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ڈر رہے ہوں گے اور ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اپنے اعمال صالح پر کاربند رہے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کے لحاظ کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا؟ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اپنے فضل سے انہیں اعمال صالحہ میں ترقی بھی دیتا ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ان کو دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، اور وہ اپنی ذات میں آپ صفات کا حامل ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں، اور جب وہ چاہے ان سب کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور تمہاری اکثر خطاؤں کو تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی مانند جہاز بھی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سمندر کی سطح پر۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، یا وہ چاہے تو تباہ کر دے ان جہازوں کو لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں، لیکن وہ بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں کٹ حجتی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور وہ کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اصل میں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں نہ حق، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہاں جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ واقعتاً بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جس کو اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹ جانے کا بھی کوئی رستہ ہے؟ تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا۔ آگاہ ہو جاؤ یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے اہل ایمان اپنے رب کی پکار پر لبیک کرو اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے گا، نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن
کوئی جائے پناہ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی موقع انکار کا۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینے کی، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اتراتا ہے، اگر ان پر آ پڑے کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بدولت تو انسان بالکل ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹیاں اور بیٹے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پھر وہ بات کرتا ہے پردے کی عورت سے، یا وہ بھیجتا ہے کسی پیغام بر کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے، وہ بہت بلند و بالا کمال حکمت والا ہے۔ اے نبی اس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ اے نبی آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔